بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باب الاجارتی الی صلاۃ العصر۔ درس بخاری میں آپ پتہ ہے آپ کو کہ ہم بخاری سے درس دیتے ہیں اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کے کچھ عنوانات قائم کرتے ہیں جس کو باب سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو ابھی کتاب الاجارہ چل رہا تھا اور اب جو باب قائم کیا ہے باب الاجارتی الی صلاۃ العصر، یعنی اجرت معینہ پر کسی سے عصر تک کام کرانے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2269۔ حضرت عبداللہ بن دینار جو حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال محض اس طرح ہے جس طرح کسی شخص نے چند مزدوروں سے کام کرایا، پس کہا کون میرے لیے قیرات پر دوپہر تک کام کرے گا، تو یہود نے قیرات پر عمل کیا، یعنی ایک ایک قیرات لے لیا۔ پھر نصارہ نے قیرات پر عمل کیا۔ پھر تم وہ لوگ ہو جنہوں نے نماز عصر سے غروب آفتاب تک دو قیرات پر عمل کیا۔ تب یہود اور نصارہ غضبناک ہوئے اور کہا کہ ہم نے عمل زیادہ کیا تھا اور ہمیں اجرت کم ملی ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کیا میں نے تم کو تمہارے حق سے کم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ پھر یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں عطا کروں۔ تو یہ حدیث پچھلے پروگرام میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی اس سے اوپر والی حدیث یہی مضمون رکھے ہوئے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ایک مثال اس طریقے سے پیش کی جیسے ایک شخص کی مثال بنا دی، اور مراد یہی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہود کو پیدا کیا، نصارہ کو پیدا کیا، اس امت کو پیدا کیا، ان کو کام کرنے کی توفیق بخشی، لیکن پہلے دو کو اجر کم دیا اور اس امت کو اجر زیادہ دیا۔ اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے کم دیتا ہے، جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے۔ لہٰذا نتیجہ نکلے گا کہ جس کو زیادہ دیا وہ اسے اپنا کمال نہ سمجھے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور جسے کم دیا وہ اسے اپنا قصور نہ سمجھے، وہ اللہ کا عدل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بعض اوقات ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو چیزیں انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہیں اس پہ ہم ٹونٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یار تمہارا رنگ گورا کیوں نہیں ہے، یا تمہارا قد لمبا کیوں نہیں ہے، یا تم موٹے کیوں نہیں ہوتے ہو، یا تم یہ غریب گھر میں کیسے پیدا ہو گئے؟ ارے بھائی یہ عجیب و غریب اوٹ پٹانگ قسم کے کویسچن، اللہ خامخواہ کسی کو یہ احساس دلانا کہ تمہیں اللہ نے دوسروں کے مقابلے میں کم دیا ہے، اور اس طرح کا احساس دلانا کہ خامخواہ اس کے دل میں شکوہ بیدار ہو، ایسے مقام پہ شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں جہاں اس قسم کا شخص موجود ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اتنے حقیرانہ انداز سے کرے کہ وہ شخص اللہ پر یا اس کی تقسیم پر اعتراض کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بہت اس طرح کے لوگ جو ہیں عورتوں میں بھی ہوتے ہیں اور مردوں میں بھی ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگوں سے دور رہیں، ان کو پیچھے ہٹا دیں، ورنہ یہ ایک دن آپ کو کفر میں مبتلا کر کے دم لیں گے۔ خود تو یہ اللہ ہی مالک ہے ان کے بس ایمان کا، لیکن یہ دوسروں کے دل میں بھی شکوہ بیدار کرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ تو اگر فرض کر لیں کہ کوئی کسی کمی نعمت میں مبتلا ہے تو ایسا نہ کریں، یعنی ایسے اوٹ پٹانگ کو ایسا نہ کریں کہ خامخواہ رنگت کے بارے میں تمہاری آنکھیں چھوٹی کیوں ہیں، تمہاری ناک تھوڑی لمبی کیوں ہے، کہ اس بیچارے نے کھینچ کے لمبی کی ہے، یہ پلاس سے پکڑ کے کھینچ دی تھی، یہ اس طرح کر دیا تھا۔ خامخواہ کے کویسچن، لوگ کسی کو احساس دلانا جیسا اللہ نے بنایا بہت اچھا بنایا ہے، بس آپ جواب میں یہی کہیں یہ میرا اللہ کا فضل ہے، مجھے لاکھوں سے اچھا رکھا ہے، لاکھوں سے بہتر رکھا ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آگے باب قائم کیا بابو اثم من منع اجر الاجیر، جو شخص مزدور کی اجرت دینے سے انکار کرے اس کا گناہ۔ حدیث نمبر ہے 2270۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں قیامت کے دن 3 شخصوں کے خلاف مدعی ہوں گا، یعنی دعویٰ کرنے والا، مدعی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والا، مقدمہ درج کرنے والا، جھگڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 شخصوں کے خلاف مدعی ہوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام سے عہد کیا پھر عہد شکنی کی، یعنی باقاعدہ حلفیہ ایگریمنٹ کیا اور پھر وہ اس عہد سے پھر گیا، اس نے عہد شکنی کی، توڑ دیا وعدہ۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی،
یہ ہیومن ٹریفکنگ کے اندر جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی کاش مجھے سن رہا ہو تو یہ جو آپ کسی کو دائمی غم میں مبتلا کرتے ہیں، بچیوں کو اغوا کرتے ہیں، انہیں غلط کاموں میں لگا دیتے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں، یا مزدوروں کو یہاں سے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، دوسرے علاقوں میں بھیج دیتے ہیں اور ان سے جبراً مزدوری لے کر ان کے گھر والے جدائی کی آگ میں سلگ رہے ہیں، وہ بیچارہ روزانہ ہنٹر کھا رہا ہے، تھپڑ کھا رہا ہے، گالیاں سن رہا ہے، قلیل غذا کے اندر مقید ہو کر مزدوری کر رہا ہے، اور آپ نے پیسے کھا لیے اس کے، اس کا انجام بڑا دردناک ہے۔ اور اپنے بچوں کے اور بیوی کے پیٹ میں جو اس طرح حرام اتار رہا ہے، اور اپنے پیٹ میں کتنے عرصے کھا لو گے؟ اس کے بعد جب مریں گے اور قبر کے اندر جائیں گے اور وہاں کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، عذاب، آگ اور اللہ تعالیٰ کی لعنتیں مسلط ہوں گی، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ تھوڑی سی 2 ٹکوں کے لیے ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ اس لیے اگر کسی نے ایسا کیا ہے اور فرض کر لیں وہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب بھی توبہ کر لیں، اس کے کوئی نہ کوئی تدارک کی صورت ہو سکتی ہے، وہ صورت اختیار کریں، ان لوگوں کو وہاں سے نکالیں جو اس طرح کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کریں، انہیں بتائیں خفیہ اداروں کو یا کسی کو بھی کہ بھی اسی طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں اور دنیا میں سزا حاصل کر لیں، ورنہ پھر بروز قیامت اس کا بڑا دردناک انجام ہے۔ قیامت تو خیر بہت دور کی بات ہے، مرتے ہی دیکھیں ذرا، موت اتنی سخت آئے گی، اتنی دردناک موت، اتنی دردناک، اور کوئی چیخیں سننے والا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رہتی ہے ایسے ماحول میں، کون ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرے گا؟ بلکہ جو لوگوں کی آہیں، بد دعائیں، فریادیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہوں گی، وہ عذاب بن بن کر ان کی قبروں میں نازل ہو رہی ہوں گی، اور اس وقت احساس ہوگا کہ چند ٹکوں کے لیے، تھوڑا سا دنیا کے فائدے کے لیے ہم نے جو لوگوں کے چہروں پہ پھیلے ہوئے خوفوں کو نظر انداز کیا تھا، ان کے اللہ اور رسول کے دیے گئے واسطوں کو ہم نے نظر انداز کیا تھا، ان کے گھر والوں کی جدائیوں کی تکلیفوں کو ہم نے نظر انداز کیا تھا، یہ کس قدر ہم نے نقصان کا سودا کیا تھا، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اگر مسلمان ہیں تو میری پھر بھی ان کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے مسلمان بھائی بہنوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں گناہ پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان گناہوں کا جس طرح ہو سکے کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت میں ان کو بری ذمہ فرما دے۔ لیکن اگر کوئی نہ باز آئے بلکہ ہماری باتوں کے اوپر غصے میں آئے، اس کا مذاق اڑائے، تو پھر وہ بیچارہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا تو ابو جہل نے بھی کیا تھا، ابو لہب نے بھی کیا تھا، نبی کریم کو دیکھنے کے باوجود، آپ کے معجزے دیکھنے کے باوجود، جب عقل گھاس چرنے چلی جائے اور انسان بالکل دنیا کی محبت میں غرق ہو کر اور اپنے عقلی تقاضوں کو اور عقلی مشوروں کو نظر انداز کرنا شروع کر دے، تو ابو جہل اور ابو لہب والی مثال بنتی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اکڑ کے رہے اپنے کفر پر، حتیٰ کہ ایسے ہی مر گئے۔ اب ان کا انجام اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوتی نا کہ آخرت کا عذاب ابھی دکھایا نہیں جائے گا ورنہ سارے تائب ہو جائیں گے، اگر دکھا دیا جاتا تو پھر ہم سب اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے۔ اتنا شدید عذاب قبر ہے ان لوگوں کو کہ کچھ انتہا نہیں، اور یہ مرنے کے بعد جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں وہ بھی تیار رہیں، ان کا انجام بھی دردناک ہونے والا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی، تیسرا وہ شخص جس نے کسی آدمی کو اجرت پر مزدور رکھا، اس سے پورا کام لیا پھر اس کو اجرت نہ دی۔ تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں بعض اوقات ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے اصول ہوتے ہیں جو اس طرح کے معاملات کو جنم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر اداروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کام کروا کے 1 ماہ کی تنخواہ روک لی جاتی ہے اور پھر اگلے ماہ کی تنخواہ دی جاتی ہے، اور یہ تنخواہ روکنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایک آدمی نکل کر بھاگ نہ جائے۔ محنت کروا لی، عمل پورا حاصل کر لیا، لیکن اس کی اجرت نہیں دی، اور پھر بالفرض اگر وہ درمیان سے چلا جاتا ہے کسی اور ادارے میں، کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، تو اس کی وہ سیلری ضبط کر لی جاتی ہے۔ یہ ظلم کی ایک صورت ہے۔ اگر آپ کو مزدور کو روکنا ہے، آپ کو یہ خوف ہے کہ بھی چلتے کام میں چھوڑ کے چلا جائے گا تو ادارے کو نقصان ہوگا، اس کے لیے اور کوئی شرعی ہیلہ اختیار کریں۔ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے کہ کسی نے کام کیا، وہ اپنی مزدوری کا مستحق ہو گیا، اس کا لینا واجب نہیں، ہمارا دینا واجب ہے، اور ہم سزاً اس کی مزدوری اجرت کو دبا لیں، سیلری دبا لیں کہ تم کیوں گئے چھوڑ کر، فلاں جگہ کیوں جوائن کیا، لہٰذا ہم تمہیں سیلری نہیں دیں گے۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ اس حدیث کے تحت آئے گا، تو ذرا ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کام پورا کروا دیتے ہیں اور پھر مزدوروں کو کم پیسہ دیتے ہیں، ان کی مزدوری نہیں دیتے ہیں، وہ بیچارہ رو رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں دیتے ہیں، رنگ کروا لیا، پیسے تھوڑے دے دیے۔ جو ایک تو ہمارے یہاں خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے طے نہیں کرتے ہیں،
ہم کہتے ہیں جی رنگ کروانا ہے 4، بھائی جو مرضی دے دیجیے گا، چلو اچھا شروع کر لو۔ بھائی کیوں شروع کر لو؟ جو مرضی دے دیجیے گا، یہ تو جھگڑے کا ایک اصل سبب ہے۔ ہونا ہی چاہیے پہلے اجرت طے کریں، کتنے پیسے لوگے یہ بتاؤ، اور کس اسٹینڈرڈ کا کام کرنا ہوگا، اعلی درجے کا، اوسط درجے کا، یا بالکل نچلے درجے کا، یہ پہلے طے کر لیں، اسی حساب سے اجرت طے کریں، اور جب وہ کام کرتا جائے اس کو پیسے دیتے رہیں جیسے اجرت دینے کے بارے میں آپ کا طے ہوا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر آپ نے طے نہیں کی کوئی اجرت اور کام پہ لگا دیا ہے، تو اجرت مثل ویسے لازم ہوتی ہے، یعنی اتنے کام کا جو عام طور پہ مزدور لیتے ہیں وہی دینا ہوتا ہے، لیکن اجرت پہلے متعین نہ کرنے کی بنا پر دونوں گنہگار ہوں گے۔ اب لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کام کروا لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اب یہ تو پھنس چکا ہے، تو ہم کم دیتے ہیں پیسہ۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کے تو اتنے بنتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اتنے لینا ہے لے، ورنہ مار لگاؤں گا تیری، بھاگ جائے یہاں سے۔ تو چونکہ ہم طاقتور ہوتے ہیں، چونکہ 4 ہمارے آدمی کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ مزدور وہ روتا ہوا یا منہ بنا کے چلا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کی اجرت چونکہ دبا لی، بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی طرف سے مدعی ہوں گا، یعنی آپ کو مد مقابل کھڑا کر کے وہ شخص نہیں جھگڑے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف سے آپ سے مطلب حق حاصل کرے گا اور اس کو دے گا، اور لازم بات ہے کہ اللہ سے کون جیت سکتا ہے۔ اس لیے چند روپوں کے لیے، چند اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے شرعی اصولوں کو خون کر کے اپنے آپ کو آخرت میں پھنسانے کی کوشش میرے خیال میں کسی بھی طریقے سے یہ مناسب نہیں ہے۔ اگلا باب قائم کیا، باب الاجارۃ من العصر الی اللیل، عصر سے رات تک کسی سے اجرت پر کام لینے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2271 71، اس سے پہلے جو تھی وہ 2270 نمبر تھی۔ 71 حدیث سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو اجرت پر رکھا کہ وہ اس کے لیے اجرت معینہ پر ایک پورے دن رات تک کام کریں، تو انہوں نے آدھے دن تک کام کیا اور کہا ہمیں تمہاری اس طے شدہ اجرت کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے لیے جو عمل کیا ہے اور ہم نے جو عمل کیا ہے وہ ضائع ہے۔ اس شخص نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو اور اپنے اس بقیہ دن تک کام کرو اور اپنی اجرت لو۔ انہوں نے انکار کیا اور کام چھوڑ دیا۔ پھر اس شخص نے ان کے بعد 2 اور مزدوروں کو کام پر رکھا اور ان سے کہا کہ تم اس بقیہ دن تک کام کرو اور تم کو وہ اجرت ملے گی جو میں نے مقرر کی ہے، یعنی ان کی۔ سو وہ کام کرتے رہے، اور جب نماز عصر کا وقت آیا تو انہوں نے کام چھوڑ دیا اور کہا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کام ہے اور ہم نے جو کام کیا وہ ضائع ہے، اور تم نے جو اجرت ہمارے لیے مقرر کی تھی وہ اجرت بھی تم رکھو۔ اس شخص نے ان دونوں سے کہا کہ تم اس بقیہ دن تک کام کو مکمل کرو، کیونکہ اب دن ختم ہونے میں تھوڑا سا تو وقت رہ گیا ہے۔ بس ان دونوں نے انکار کیا۔ پھر اس شخص نے اور لوگوں کو اجرت پر رکھا اور ان سے کہا کہ تم آج کے بقیہ دن کام کرو۔ اب آدھا دن تو انہوں نے کام کیا، جو آدھا رہ گیا تو اس میں سے آدھا دوسرے والوں نے کیا، بلکہ آدھے سے زیادہ۔ اب جو تھوڑا سا رہ گیا تھا اس کے لیے پھر مزدور رکھے اور کہا کہ تم آج کے بقیہ دن کام کرو۔ تو انہوں نے بقیہ دن سورج کے غروب ہونے تک کام کیا اور دونوں فریقوں کی اجرت بھی ان ہی کو مل گئی۔ تو فرمایا یہ ہے مثال مسلمانوں کی اور اس نور کی جس کو انہوں نے قبول کیا۔ یعنی دیکھیں اب ایک اور ہے تو وہی پہلے والی حدیثیں، لیکن تھوڑا سا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گویا کہ کام پہ لگائے، یہودیوں کو، انہوں نے کام کیا، اجرت بھی طے ہوئی، لیکن پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گویا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی نبوت کو قبول نہیں کرتے۔ تو نبوت کو قبول نہ کرنے کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کام چھوڑتے ہیں اور اجرت بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو یہود سرکار کے دور میں تھے اگر وہ کسی نبی پر ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن جب ہمارے نبی پہ ایمان نہیں لے کر آئے تو سب کچھ ضائع ہو گیا۔ پھر اسی طرح عیسائی حضرات یہ جب ہمارے نبی پہ ایمان نہ لائے تو گویا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے جو کام کیا ہم نے وہ چھوڑا اور اجرت بھی نہیں چاہیے، گویا کہ اپنے اعمال ضائع کر دیے انہوں نے۔ لیکن جو مسلمان تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، انہوں نے اجرت بھی زیادہ لی، ان کی بھی گویا کہ اجر ان کو مل گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام بھی ان کو کم دیا اور نور بھی حاصل ہوا، یعنی نبی کریم پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھیں تو اس میں اشارہ ہے کہ اگر کوئی یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد دنیا میں تھے، ان کے لیے اب راہ نجات یہی ہے اور قیامت تک
کہ وہ ہمارے نبی پر ایمان لے کر آئیں، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب سمجھیں۔ باقی نبیوں پر تو ایمان ہے ہی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اب راہ نجات کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ کوئی نجات نہیں ہے، بلکہ ان کے کیے گئے سارے اعمال ضائع ہوں گے، جیسے کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا باب قائم کیا ہے، باب من استاجر اجیرا فترک اجرہ فعمل فیہ المستاجر فزاد او من عمل فی مال غیرہ فاستفضل۔ یعنی ایک شخص نے کسی کو اجرت پر رکھا، وہ مزدور اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا، پھر اس شخص نے اس کی اجرت میں عمل کیا، یعنی اس کو استعمال کیا، تو اس کی اجرت زیادہ ہو گئی۔ یا کسی شخص نے دوسرے کے مال میں عمل کیا تو وہ مال بڑھ گیا، اس کا باب۔ یہ حدیث کافی پہلے آئی تھی، اب دوبارہ دوسرے عنوان کے تحت لے کر آئے ہیں۔ 2282 نمبر حدیث پاک ہے اور 72 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں سے 3 آدمی روانہ ہوئے، یعنی کسی کام پر نکلے، حتیٰ کہ وہ رات کو ایک غار میں داخل ہوئے، پھر پہاڑ سے ایک چٹان ٹوٹ کر اس غار پر گری، جس سے ان کے اوپر غار کا منہ بند ہو گیا۔ تب انہوں نے کہا، یعنی آپس میں، کہ تم کو اس چٹان سے صرف یہ چیز نجات دے سکتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرو۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کی، اللہ تعالیٰ میرے 2 بوڑھے ماں باپ تھے اور میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور نوکروں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن کسی چیز کو ڈھونڈنے میں مجھے دیر ہو گئی تو میں ان کے پاس نہ جا سکا حتیٰ کہ وہ دونوں سو گئے۔ میں نے ان دونوں کے لیے دودھ نکالا تو میں نے ان کو سویا ہوا پایا، اور میں نے ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور نوکروں کو دودھ پلانا پسند نہ کیا، بس میں اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی۔ پھر وہ دونوں بیدار ہوئے، پھر انہوں نے دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کی وجہ سے ہم جس تنگی میں مبتلا ہیں اس میں کشادگی پیدا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو غار کا منہ تھوڑا سا کھل گیا، لیکن ابھی وہ اس سے نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا، یعنی گناہ کا ارادہ کیا، اس نے انکار کیا، حتیٰ کہ اس کے اوپر قحط کے سال آ گئے تو وہ میرے پاس آئی، تو میں نے اس شرط پر اس کو 120 دینار دیے کہ وہ مجھے خلوت میں اپنے آپ پر قدرت دے دے۔ اس نے منظور کر لیا، حتیٰ کہ جب میں اس کے اوپر قادر ہوا تو اس نے کہا کہ حقدار کے سوا تیرے لیے اس مہر کو توڑنا حلال نہیں، یعنی میرے کنوارے پن کو ختم کرنا حقدار کے سوا تیرے لیے جائز نہیں، یعنی میرے شوہر کے لیے ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو میں اس سے اپنی خواہش پوری کرنے سے تنگ ہوا، یعنی میرا دل تنگ ہو گیا، پھر میں نے اس سے لوٹ کر چلا گیا، حالانکہ وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی، اور میں نے اس کو جو سونا دیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تو ہم جس تنگی میں مبتلا ہیں اس میں کشادگی کر دے۔ تو دروازہ یعنی چٹان سرک گئی، لیکن ابھی بھی پوری کشادگی حاصل نہیں ہوئی۔ اس حدیث کو کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔